اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، جب اس کے خزانے سے وہ عطا کرتا ہے تو وہاں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کسی اتنا ملے گا تو پھر کسی اور کو اتنا نہیں مل پائے گا۔ تو ارض السماوات والارض، تو اس جنت کی طرف جلدی دوڑو کہ تم میں سے ہر ایک کی جنت اس کی وسعت زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اعدت للمتقین، جو اللہ نے متقین کے لیے آمادہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھی دیں امام المتقین چونکہ موضوع گفتگو اس ماہانہ مجلس میں اس بار فضائل ماہ رجب المرجب ہے، تو رجب المرجب کا مہینہ بھی منسوب ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور رجب العصب کہا جاتا ہے۔ عصب یعنی ڈاؤن پور، یعنی رجب المرجب کا مہینہ وہ ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اس لیے سے رجب العصب کہا جاتا ہے۔ رجب الفرد بھی کہا جاتا ہے، منفرد، یونیک، اس لیے کہ جو حرمت والے مہینے ان میں سب سے پہلا مہینہ ہے 7واں قمری مہینہ، حرمت کا مہینہ، اور سب سے جدا ہے کیونکہ باقی جو حرمت کے مہینے پھر وہ ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام ہے، رجب المرجب ان میں بھی سب سے جدا ہے۔ اور رجب المرجب اور رجب العصب دیکھیں، ذوالقعدہ میں بھی اللہ ارحم الراحمین ہے اور شوال میں بھی اللہ ارحم الراحمین ہے، ہر لمحے اور ہر لحظے میں اللہ ارحم الراحمین ہے۔ لیکن جب اللہ خود کسی ماہ کا نام یہ رکھے کہ جس مہینے میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہو، تو پھر اس رحمت کا کیا اندازہ ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی زمین و آسمان سے بڑھ کر وہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس لیے کہ جب حدیث ہے کہ فرمایا حضور مکرم نے کہ فضل و شہر رجب علی سائر الشہور کا فضل القرآن علی سائر الصحف، رجب و رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے کہ جیسے سارے صحیفوں پر قرآن، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ آیا ہے کہ جو نہ خود کبھی قرآن سے جدا ہوا نہ قرآن کا حفظ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اعمال کے بارے میں آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، تھوڑا سا میں اشارہ بھی کروں گا اور کچھ ایسے نکات جو انشاءاللہ ہماری زندگی میں فقط رجب المرجب میں نہیں بات کے لیے بھی مفید ہو سکیں وہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو اعمال ہیں آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک بڑا اہم ترین عمل ہے ماہ رجب المرجب میں، کم سے کم ایک دن کرو، کم سے کم ایک روزہ، اس لیے کہ خود جب رجب اختتام ہونے والا تھا تو صادق آل محمد کے پاس ابن سالم آئے تو امام نے خود پوچھا ان سے کہ ابن سالم رجب تقریباً اب ختم ہونے پر ہے، کیا تم نے کوئی ایک روزہ بھی رکھا ہے؟ ایک روزہ کم سے کم۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مولا میں ایک روزہ بھی ابھی تک تو نہیں رکھ پایا۔ امام نے فرمایا کہ تجھ سے اتنا ثواب ضائع ہو گیا کہ جس کا اندازہ خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جو حجت خدا جب کہے نا، میں لفظ امام کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میں کمپیریزن میں نعوذ باللہ تو کوئی بات ہو نہیں رہی، لیکن میں سمجھانے کے لیے بچوں کہہ رہا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر یہاں پہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ تم سے اتنا ضائع ہو گیا کہ کوئی نہیں جانتا اس کا اندازہ، نہیں، یہ حجت خدا کہہ رہے ہیں کہ تم سے وہ ثواب ضائع ہو گیا۔ امام نے بلکہ خدا کو گواہ بنا کر گیا، خدا گواہ ہے کہ تجھ سے وہ ثواب ضائع ہو گیا کہ جس کا اندازہ خدا، یعنی جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے نا، خدا اس کی حجت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تجھ سے کتنا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا جتنے دن رہ گئے ان میں سے اگر کوئی ایک دن روزہ رکھ لوں تو ثواب کا کچھ حاصل کر پاؤں گا؟ امام نے کہا کہ ہاں، جو ایک دن روزہ رکھے، اب میں کلامی بحث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو ایک دن روزہ رکھے اللہ اس سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ اللہ اس کا احترام رکھے گا جو رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا۔ آپ دیکھیں اللہ پر تو کوئی شے واجب ہو نہیں سکتی، اللہ تو خود واجب الوجود ہے، اس پہ کیا شے واجب ہوگی؟ یہ کیوں ہے ایسا کہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، اللہ پر فرض ہے۔ یہ بھی بعض میں نے ایک جگہ سرچ کیا تھا، حق علی اللہ، اللہ پر یہ فرض ہے، اگر یہ ہو تو اللہ پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ کرے، یہ 118 مرتبہ احادیث میں، تو اس کا ایک خود موضوع ہے مستقل یہ، تو اللہ پہ کوئی چیز فرض ہو نہیں سکتی۔ تو یہ مطلب کیا ہوتا ہے اس جملے کا؟ علم کلام میں یہ کہا جاتا ہے، اس کی تشریح ہے، اللہ پر یہ فرض ہے یعنی اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، چونکہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے لہذا اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا۔ مثلا ایک حدیث ہے کہ جو کسی مومن کو کھانا کھلائے، اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا کہ جنت سے کھانا کھلائے، یعنی اللہ کی حکمت کے مطابق اگر کسی بندے خدا کو تم نے یہاں کھانا کھلایا تو اللہ جنت میں تمہیں وہاں کھانا کھلائے۔ سلوات اور بے نام حیدر کرار علی بن ابی طالب۔ جو مجلس کے دوران اکثر سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ برِ صغیر کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ خطیب کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، آپ بھی شریک عبادت ساتھ میں رہتے ہیں، سننے کی عبادت تو ہو ہی رہی ہوتی اور کہنے کی عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں تو خود اس حدیث میں یوں بھی ہے کہ جو سبحان اللہ کہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ چونکہ سبحان اللہ کہنے والے نے اپنی عزت اور آبرو کو رکھ دیا اللہ کے سامنے۔ سبحان اللہ یعنی تو عیب سے پاک اور منزہ، میں نہیں ہوں، مجھ میں عیب ہے، مجھ میں کمی ہے، لیکن تو عیب سے پاک اور منزہ ہے۔
تو جب کوئی سبحان اللہ کہے تو اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں آئے تو اللہ اس کی نصرت کرے گا. سبحان اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو روزہ رکھنا چاہے ایک دن کے لیے کم سے کم ہو، یہ بہت اہم عمل ہے. صدقہ دینا دوسرا ایک بہت اہم عمل ہے. صدقہ سارا سال ہی مستحب اور ایک اہم عمل فضیلت رکھتا ہے. البتہ رجب کا جو صدقہ ہے اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ایک درہم کے برابر بھی یا کھجور کے ایک دانے کے برابر بھی. حضور مکرم اس لیے کہا کرتے تھے کہ واقعی اتنی زیادہ غربت ہوتی تھی کہ بعض اصحاب آ کے سوال کرتے تھے کہ ہم کسی کو افطار کروانا ہو تو ہم افطار ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کرتا. حضور نے کہا کہ اگر ایک کھجور کا بھی اہتمام کر کے افطار کروا سکتے تو کروا لو. لیکن یہاں پہ کہہ رہے کہ اپنی وسعت کے مطابق ایک کھجور ہی ایک درہم ہی پہ نہ رک جائیں، اپنی وسعت کے مطابق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قلیل صدقے کو بھی اس کی خود پرورش کر کے اتنا بلند کر دے گا اور اتنا بڑا کر دے گا اس صدقے کو کہ وہ میدان محشر میں اسے کوہ احد کے برابر محسوس ہو رہا ہے. تو صدقہ دینا رجب المرجب، پہلا ہے روزہ، دوسرا ہے صدقہ، تیسرا استغفار کرنا. استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ 70 مرتبہ کہنے کی تاکید ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کا ورد تھا نماز شب میں کہ واستغفر اللہ واسألہ التوبہ نماز وتر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے. تو آپ ویسے بھی اس کو رکھیں. حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ یہاں فقط گناہوں کی مغفرت مراد نہیں، اللہ سے قرب مراد ہے. خود استغفار ہی محبوب پروردگار ہے کہ یہ عمل اس کی اپنی اور بہت ساری اس کے آثار ہیں. تو استغفار استغفر اللہ واسألہ التوبہ، پھر 1000 مرتبہ پورے مہینے میں ملا کر لا الہ الا اللہ کہنا. تو اگر آپ 35 مرتبہ ایک دن میں کہہ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ تو 1000 مرتبہ سے اوپر ہو جائے گا وہ. اور لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو حروف لب نہیں رکھتا. تو جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اصحاب کا طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے تو لا الہ الا اللہ کی تکرار کر رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ اس میں لب ہلتے نہیں. تو اس میں ریاکاری بالکل ہوتی نہیں، یعنی سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کسی ذکر خدا میں ہیں. تو اب یہاں نہیں، اب گھر پہ جا کے آئینے کے سامنے چیک کیجیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ میں کوئی لب نہیں ہلتے. تو یہ اس میں حروف لب. لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے جو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے کہا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اسخى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. یہ مولا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کتنا شجاع ہے جوان، لا الہ الا اللہ کتنا سخی ہے جوان، لا الہ الا اللہ کتنا کریم ہے جوان، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا، کتنا شریف النفس ہے یہ جوان. سبحان اللہ. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو حتیٰ تو متاثب تھے لیکن انہوں نے مولا علیہ السلام کی فضیلت کو چھپانے کے لیے لکھا تھا، لیکن 4 اور فضیلتیں ظاہر ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ علی کے چہرے کو جو دیکھنا عبادت ہے وہ اس لیے نہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے لوگ، چونکہ علی کے چہرے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہتے تھے لہذا عبادت ہے. اب وہ چہرہ کیا ہے؟ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. جو بھی پیش کر رہے تھے ہمارے محترم بھائی، یہ میں نے کئی مرتبہ بہت پہلے ایک دفعہ پیش کیا تھا کہ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا، عین یہاں پر عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، عین اللہ. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا. اور کیا نصیری کی دیوانگی کہ رب کا کہا بھی نہیں مانتا. کیا نصیری کی دیوانگی کہ رب کا کہا بھی، اور روک رکھی علی نے ہے میری زماں ورنہ دل تو میرا بھی نہیں. روزہ، صدقہ، استغفار، لا الہ الا اللہ کا کہنا اور سورہ قل هو اللہ احد کا کثرت کے ساتھ پڑھنا. یہ خود قل هو اللہ احد کی نسبت بھی مولا علی کے ساتھ ہے کہ قل هو اللہ احد جیسے قرآن میں ہے ویسے انسانوں میں علی. 10,000 مرتبہ قل هو اللہ احد کہنے کی ویسے تاکید ہے، لیکن اگر آپ 10,000 نہ بھی کہہ سکیں یعنی پورے مہینے میں ملا کر، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے کہیں آپ آفس میں آپ کے پاس موقع ہے، آپ ٹرین میں ہیں، آپ کار میں ہیں، تو لا الہ الا اللہ، مستورات گھر میں ہیں، کچن میں ہے کوئی، تو لا الہ الا اللہ اور قل هو اللہ احد کا ورد کرتے رہیں تو خود بخود برکت بھی ہوتی رہے گی اور وہ رجب المرجب کے جو اعمال ہیں وہ بھی ہوتے رہیں گے. برکت کے ساتھ وہ جو ہے شامل ثواب بھی انشاءاللہ ہر کام میں ہوتے رہیں گے. اور ایک اور بڑا اہم عمل ہے زیارات معصومین علیہ السلام. خود امام رضا علیہ السلام کی زیارت تاکید ہے رجب المرجب میں. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی مخصوصی ہے شب 27 رجب المرجب. مولا حسین علیہ السلام کی ایک ایسی مخصوصی کی جو کم معروف ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی خاص مخصوصی ہے 15 رجب المرجب. اور رجب کے مہینے میں ائمہ علیہ السلام کی خاص زیارات ہیں جو خاص رجب ہی میں پڑھی جانے والی ہیں، وہ بھی مفاتح الجنان میں موجود ہیں. تو بہرحال ایک ایسا بھرپور مہینہ ہے کہ جو ماہ ولایت ہے. اور جب آپ مفاتح الجنان کو دیکھیں تو جو اس میں دعائیں ہیں، جو بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ دعاؤں کو فقط ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور اس میں معارف کی بہت بلندی بھی ہے. لیکن جب آپ کسی امام کی دعا پڑھ رہے ہیں تو سمجھے کہ اس امام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں. اس لیے خود امام نے فرمایا ہے کہ ہر انسان
کی تجلی اس کے کلام میں ہوتی ہے. حتیٰ یہ کہ جناب امیر نے تو اللہ کے لیے فرمایا کہ اللہ لقد تجلی اللہ فی کتاب، اللہ نے اپنی تجلی قرآن میں کی ہے، من غیر ان تبصرون، بس تم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ تجلی کر رہا ہے قرآن میں. تو مولا کائنات کے وجود کی ایک تجلی ہے دعائے کمل، جناب امیر کے نور کی ایک تجلی ہے دعائے صباح. امیر المومنین اسلام کے وجود مطہر کی ایک تجلی ہے مناجات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے نور مطہر کی تجلی ہے دعائے عرفہ. امام زین علیہ السلام کے نور مطہر کی تجلی ہے صحیفہ سجادیہ. تو جب آپ ان امام کی دعا پڑھیں گویا ان امام کی بز میں بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد بن کر. جیسے کہ ایسے ہی ہوتا تھا رجب کی دعاؤں میں بھی ایسے ہی ہے. مثلا محمد ابن زکوان آئے صادق آل محمد کے پاس، اچھا ان کا نام تھا محمد ابن زکوان لیکن مشہور تھے سجاد کے نام سے. ایک امام زین علیہ السلام امام سجاد اور اصحاب امام میں یہ ہے سجاد. یعنی اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے کہ کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کا نام سجاد تھا اور پیشانی پر سجدے کا نشان بھی تھا، اور اتنا زیادہ گریا کرتے تھے کہ تقریباً آنکھوں کا نور چلا گیا. یہ آتے ہیں امام کے پاس، تو جو کیجیے گا امام کے پاس آ کے کہا کہ فرزند رسول ماہ رجب المرجب میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا ہے، کوئی تعلیم فرمائیے. دیکھیں یہ اکثر علماء کے ساتھ مجھ جیسے کام طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آیا اس نے آ کے کہا کہ میری کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے، کوئی بتائیے گا، کوئی عمل. اور میں نماز جعفر تیار، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ پہلے سے پڑھ رہا ہوں، نماز شب بھی پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں، نماز عشاء کے بعد مغرب عشاء کے درمیان سورہ ملک بھی پڑھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کوئی اور عمل بتائیے گا. میں کہوں گا بھائی میرے پاس کی بات کچھ ہے نہیں. وہ کہ جو نام ہی سجاد جس کا پڑھ چکا ہے، اتنی دعائیں جو پڑھنے والا ہے، وہ جب آ کے کہے نا فرزند رسول کے پاس کہ مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیے گا. اب یہاں پر ہے خزانۃ علم اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک مولوی عالم دین ہے، وہ کہے گا بھائی مجھے یہ 7-8 چیزیں جو آپ کو بتا دی یہی مجھے پتہ ہے، اس کے بعد تو سٹاپ ہو گیا. امام کے بعد جب وہ آئے گا نا کہنے کے لیے کہ مولا کوئی دعا ہے، اب یہاں اللہ کے علم کا خزانہ بول رہا ہے. کیا بات ہے. اب امام بتلائیں گے کوئی نئی دعا کیونکہ اس نے مانگا ہے امام سے، اس نے پوچھا ہے امام سے. توجہ ہے آپ کی. دیکھیں یہ آج کل تو خیر اے آئی، اب آگے کیا ہوتا ہے سلسلہ. تو میں نے کئی عرصے سے میں سوچتا تھا کہ بہت ہی دلچسپ بات کہ آپ اس میں اے آئی میں دیکھیں تو اس کا جو ٹیب بنا ہوتا ہے اس میں آسک اینی تھنگ. تو اب ہے تو سلون ہی پھر یہ تقریباً آسک اینی کچھ بھی پوچھو. لیکن جب آپ اس پہ کلک کریں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جیمنائی کین میک مسٹیکس، تو پلیز ڈبل چیک اٹ. تو یہ اس سلونی اور سلونی کا فرق ہے کہ وہاں وہ کہیں کہ ما من علم وانا افتتح والقائم یختتم، کہ جب مجھ سے پوچھ رہو نا کہ کوئی علم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، انی عالم طرق السماء من طرق الارض، کہ میں آسمان کے راستوں میں راستوں سے زیادہ بہتر بتلاؤں گا، اور کوئی علم ایسا نہیں کہ جس کا افتتاح یہاں سے نہ ہوتا ہو اور اختتام میرے قائم پر نہ ہوتا ہو. یہ میں نے فرق کی ایک نسبت بتلائی ورنہ ہزاروں نسبتیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھیں گے کہ مجھے کون سی ایسی دعا ہے کہ جو میں عرفہ پہ پڑھوں تو اللہ راضی ہوگا، وہ نہیں بتا سکتا آپ کو، وہ وہی بتلا سکتا ہے جو پہلے سے بتلایا گیا ہے امام نے. جب آپ امام کے پاس جا کے پوچھیں گے تو وہ پھر بتلائیں گے آپ سے کہ یہ پڑھو کہ یا من ارجو لکل خیر وامن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، کہ وہ اللہ کے جو اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو اسے مانگتا ہے، جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے نہیں مانگتا ہے، اسے بھی عطا کرتا ہے جو اسے نہیں پہچانتا ہے. جب سبھی پتا کرے تو مانگے کیوں؟ مانگنا خالی اس لیے نہیں کہ عطا ہو جائے، مانگنا اس لیے کہ پتہ چلے کہاں سے عطا ہو رہا ہے، یہ تعلق جڑے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق وہاں اس فقط اسباب پہ نہ رہ جائے، اسباب پہ تو سارے رہتے ہیں، مسبب الاسباب پہ جائے. تو اے اللہ تو اسے دیتا ہے کہ جو تو سوال کرتا ہے، اور اسے دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا، اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا. تحننا منہ ورحمہ آتنی بمسألتی یا کہ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. یہ دعا آپ کی نو کی زبان ہے، آپ کے سب کانشیس میں ہے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا آپ کو اس کی تشریح بتلانا چاہ رہا تھا. ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کی بہت زیادہ خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایسا ہمیں کچھ سکھلاتے ہیں کہ ہماری آرزوؤں کو بلند کر دیتے ہیں. یہ ایک فقرہ اس کی تشریح ہے تھوڑی، میں جتنا ہو سکے عرض کرتا ہوں. چلیں جہاں جو ایتھسٹ ہے، نہ اللہ نہ رسول نہ قرآن کسی کو نہیں مانتا، وہ بحیثیت انسان. ڈنمارک میں کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں ایک موضوع یہ آیا کہ بینگ اے ہیومن بینگ، انسان کی ویلیو کیا ہے. کسی انسان کی ویلیو آپ کیسے جانیں گے؟ اب وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا متقی ہے، کتنا عبادت گزار ہے، وہ ملحد ہے. کہہ رہے ہر انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ کتنی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو آگے جعفری ایک ایران کے ایک بڑے عالم تھے، وہ وہاں پر کہتے ہیں میں کانفرنس میں شریک تھا، اور میر جعفری انہیں کہا جاتا تھا. کہتے ہیں میری جب باری آئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے خیال میں
انسان کی جو قیمت ہے وہ اس سے طے ہوتی ہے کہ اس کی آرزویں کتنی ہیں اور کتنی بلند ہیں، اتنی اس کی ویلیو ہے۔ ایک انسان کی آرزو یہ ہے کہ میری زندگی اس طرح سے ہو کہ میرے پاس کم سے کم 10 پراپرٹیز ہوں، یہ انسان کی قیمت ہے، اس کے وجود کی قیمت یہ ہے۔ ایک انسان کی زندگی کی آرزو یہ ہے کہ جیسے ہی مثال کے طور پر آئی فون کا کوئی نیا ماڈل آئے تو پہلے ہی دن میرے پاس ہو، اس کی ویلیو اتنی، اس کے لیے ساری توانائیاں لگا دے گا۔ ہر انسان کی خواہش کے مطابق اس کی ویلیو ہے۔ ایک انسان کی آرزو یہ ہے کہ میں جنت تک پہنچوں، ایک انسان کی آرزو یہ ہے کہ میں دسترخوان امام حسین پہ جنت تک پہنچوں، ایک انسان کی آرزو یہ ہے کہ مجھے ولی اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ جتنی انسان کی جو آرزو ہو اس کے لیے وہ جو کر رہا ہے نا اتنی اس کی ویلیو ہے۔ کہتے ہیں ایسی ڈیفینیشن تھی کہ جو ان سب کے مطلب انٹیلیکٹ پر اس کا اثر ہوا کہ کہہ رہے ہیں بات بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ جب گفتگو ختم ہو گئی، سب نے داد بھی مجھے بہت دی، تو میں آ گیا روسٹم سے، لیکن پھر میں نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جاؤں اور ایک جملہ اور کہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں گیا دوبارہ سے روسٹم پر، اور میں نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہر انسان کی قدر و قیمت اتنی جتنی انسان کی آرزو ہے، یہ میں نے خود سے نہیں کہا ہوا، یہ میرے امام اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ قدر الرجل علی قدر ہمت، یہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ ہر انسان کی ویلیو اتنی جتنی وہ ہمت، جتنی اس کی وہی آرزو وش کوشش، اتنی اس کی ویلیو ہے۔ ائمہ علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہماری آرزوؤں کو بڑھا دیتے ہیں، وہ زمینی نہیں رہتی، وہ آسمانی بنتی۔ دعا کو خالی آپ اس نیت سے نہیں پڑھیں کہ مجھے بس رجب کا ایک ادب ہے تو میں نے پڑھنا ہے، دعا کو اس نیت سے آپ پڑھیں کہ میں خدمت امام صادق علیہ السلام میں بیٹھا ہوں اور وہ میری قدر کو بڑھا رہے ہیں۔ الہی و سیدی و مولایا، ایک ایسی مثال دوں کہ جو آپ سب کو یاد ہے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی صبرت علی عذابک وکیف اصبر علی فراقک۔ علی جی نبی طالب السلام نے کہاں آپ کی آرزو کو پہنچا دیا، پروردگار اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تجھ سے جدائی پر کیسے صبر کروں گا؟ یہ امیر المومنین نے آپ کی آرزو کو کہاں پہنچا دیا؟ میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں، پہلی ہی منزل یہ کوئی آسان منزل ہے کیا؟ قیامت کے لیے جو عذاب کے بارے میں احادیث ہیں، دنیا سے کرے تو اس طرح سے ہے کہ اگر جو جہنم کی نچلی ترین کم ترین آگ ہے وہاں پر کوئی مبتلا ہو خدا نخواستہ اور اسے دنیا کی شدید ترین آگ، دنیا کی شدید ترین آگ کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ نے جنگلوں میں دیکھا ہوا ہے کہ تو آگ لگتی ہے، بس یہ کوئی بھی آپ تصور کر لیں، اس میں اس شخص کو پھینک دیا جائے تو مولا نے فرمایا کہ وہ سکون اطمینان کی نیند سو جائے گا، اس آگ سے یہاں پر آ کر سکون اطمینان کی نیند سو جائے گا کہ میں بڑی راحت میں آ گیا۔ صبر تو اعلی عذابک، اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں، اس پر بھی اگر صبر کر لوں، فکیف اصبر علی فراقک، تو تجھ سے دور ہونے پہ کیسے صبر کروں گا؟